سے طے کر لو، مشورے طے کیا، وہ ہو گئے خلیفہ۔ اب حضرت ابوبکر فوج لے کر آ گئے۔ اب ایک ہی شکل تھی، یا تو جنگ ہوتی، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنگ صفین کے اندر 74,000 آدمی مسلمان جو ہے قتل ہوئے تھے، 74,000۔ جنگ جمل میں ایک رات میں 10,000 شہید ہوئے۔ تو اب خانہ جنگی جاری رہتی تو کیا ہوتا؟ وہی معاملہ ہوتا۔ حضرت حسن نے مصلحت دیکھی، دستبردار ہو گیا، خلافت حوالے کر دی حضرت معاویہ۔ لہذا حضرت معاویہ جو ہے اسی وجہ سے ایک اعتبار سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انہیں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ وہ اپنی قوت بازو کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر امیر بنے۔ لیکن جائز ہے، حرام نہیں۔ وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ۔ اب ظاہر بات ہے کہ عربوں کے نزدیک حبشی ہونا یہ بھی ایک بہت کمتر ہونے کی علامت تھی۔ آخر ان کے یہاں نسلی تعصب کچھ نہ کچھ تو تھا، نہ سارا ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ جو بڑے صحابہ تھے، اونچے صحابہ تھے، جن کی تربیت اور تزکیہ ہو چکا تھا، وہ تو انسان کی مساوات کے پوری طرح قائل تھے۔ وہ ایک صحابی نے کسی ایک کو حبشی کو تانا دیتے ہوئے کہہ دیا، اے حبشیہ کے بیٹے۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے، تم نے اسے کہا سودا، یبن سودا، اے ایک کالی عورت کے بیٹے۔ حضور نے فرمایا فی کا جاہلیت، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی ہیں۔ تو یہ بات تو ہے، مساوات انسانی کا سبق دیا گیا، لیکن پھر بھی سب لوگ تو ایک سطح پر نہیں ہوتے، تو عام طور پر تو حبشیوں کو کمتر لوگ سمجھتے تھے۔ پھر وہ غلام بھی ہو، عبد الحبشی، ایک ہوتا ہے آزاد حبشی، ایک حبشی بھی ہے، غلام بھی ہے۔ وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حکمران بن بیٹھے اپنے طاقت کے بل پر، تب بھی سموتاعت کا معاملہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، اس میں ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے ہیں۔ باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے، کوئی رنگ رنگیاں منا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا، نماز قائم کر رہا ہے، حج کا اہتمام کر رہا ہے، جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے اطاعت کرو۔ ہاں وہ کفر کا حکم دے، پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ، پھر ان کے خلاف بغاوت کرو، اس کے بعد تو معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، جائز ہے، اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی۔ پہلے ٹھیک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بعد آ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا، وَإِن لَمْ يَعْتَبِرْ، اگر وہ اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، فَبِالسَّيْفِ، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا۔ پھر امر بالمعروف اور جو نہی عن المنکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، تو قوت سے بھی ہے، لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے اور نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، سب کے سب کچل دیے جائیں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن۔ آج کیا ہے، سعودی عرب میں کوئی طاقت وجود میں آ سکتی، دو آدمی بھی جمع ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے تحقیق اور پھر غائب کر دیے جاتے ہیں۔ تم جماعت بنا رہے ہیں، تم تنظیم بنا رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی، وہاں بورڈ لگا دیا تدفین، لاوارث جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں۔ ظاہر بات ہے اور تو کوئی وہاں بورڈ لگ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ ایک فلاح کا کام ہے، لاوارث جو لاشیں ہوں گی ان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ادارہ بنایا، اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ آگے شرطیں
یہ کاہے کے لیے؟ اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اتارو یہ بورڈ اور دفاع ہو جاؤ۔ اس لیے کہ وہاں کوئی جماعت بن ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ 1979 میں پھر وہاں پر جو ہے طوفان ہوا تھا نا، لوگوں نے جا کے قبضہ کیا، کیونکہ جب آپ راستہ جو ہے بند کر دیں گے، سیدھا راستہ بند ہے، اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، آپ کو اختیار ہی نہیں، آپ کو دو چار آدمی جمع ہو کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلیں گی، پھر تو بغاوت ہی ہوگی، دھماکہ ہی ہوگا، ایکسپلوژن ہی ہوگا۔ اور یہ ہوا تھا، کتنا بڑا ایکسپلوژن تھا۔ خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ وہاں مارے گئے، کتنے بعد میں جو ہے سزا کے طور پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جائز تو ہے، لیکن طاقت اتنی فراہم ہو جانی چاہیے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعْشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دیکھو جو بھی تم میں میرے بعد زندہ رہا وہ پھر دیکھے گا بہت سا اختلافات ہوں گے۔ ایک رائے کا اختلاف ہوتا تھا، وہ تو معمولی چیز ہے، حضرت ابو بکر سے بھی اختلاف کیا، حضرت عمر نے بھی کیا۔ یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ اقدام نہ کریں، دو محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا ہے، اور یہ تو حضور نے چونکہ تیار کیا تھا، ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا۔ پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے ہیں، جھوٹی نبوت کے مدعی، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی، لیکن انہوں نے صرف وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے نا، یہ کافر تو نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اصل میں ان کا موقع یہ نہیں، ہم زکوٰۃ خود لیں گے، خود اس کو ڈسپینس کریں گے، تقسیم کریں گے، حکومت کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر ڈٹے رہے، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسی، وہ اقال، وہ بھی اگر دیتے تھے، اور اب یہ کہیں صاحب اونٹ لے جاؤ، اقال ہم نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ اب اونٹ کے مقابلے میں اقال کی کیا قیمت ہے؟ بالکل سمجھیے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس میں اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اونٹ تو لے جاؤ لیکن اقال نہیں۔ بہرحال اختلافات پھر بعد میں جو ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، باہمی جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی۔ تقریباً 1 لاکھ مسلمان حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور حضرت علی کی شہادت تک رضی اللہ تعالی عنہما، تقریباً 1 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ہلاک ہوئے۔ اس کے ضمن میں پھر فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے جو راشد خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب یہاں راشدین پر بھی مجھے بحث کرنی ہوگی، اور خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین کی 2 مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اب یہ بقیہ حصہ اس حدیث کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگلی حدیث کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔